الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سورۃ الذاریات درس تفسیر میں چل رہی تھی اور رمضان المبارک کے ماہ مقدس کی وجہ سے درس موقوف ہو گیا تھا اور آج سے انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور اسی صورت کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی اور بطور خلاصے کے میں اس صورت کا تھوڑا مضمون آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شروع میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کر قیامت کے آنے کو بیان فرمایا، کیونکہ قسم سے یہ انسان کا مزاج ہے. اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب کسی چیز پر کوئی قسم کھائی جاتی ہے تو پھر انسان اس کے اوپر مکمل اعتماد اور یقین کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات تو ہے ہی ایسی کہ جو ہمارے مالک، ہمارے خالق ہیں اور ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، ہم کو کھلانے والے ہیں، پلانے والے ہیں، زندگی دینے والے ہیں، موت دینے والے ہیں. ہمارا ایک ایک سانس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. تو اللہ پاک قیامت کو، اس کے وقوع کو، قیامت کے وقوع کو بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ نے فرمایا کہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے اور جو اس کے نافرمان ہوں گے وہ سزا بھگتیں گے اور جہنم میں جائیں گے، اور جو بغیر ایمان کے مر گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے. اور جو اہل ایمان گناہ کر گئے، اگر اللہ نے معاف نہ کیا اور شفاعت بھی نہ ہوئی تو بالآخر پاک ہونے کے لیے جہنم میں انہیں ڈالا جائے گا، اور پاک صاف ہونے کے بعد دوبارہ اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائیں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو
بیان فرمایا اور پھر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان فرمانے کے بعد یہاں سے اللہ پاک اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں اور اپنی وحدانیت کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ توحید یہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس میں خرابی آ گئی تو انسان تباہ ہو گیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ مشرک جب تک توبہ نہیں کرے گا، شرک سے باز نہیں آئے گا تو اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے توحید جو ہے یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ تو شروع میں قیامت کے وقوع کو اللہ نے بیان فرمایا اور یہاں سے اللہ پاک اپنی وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں اور قدرت کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ کفار نے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں مل کر پھر مٹی کے ذرات میں بکھر جانے کے بعد پھر ہمارے ذرات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے، ان ذرات کو دوبارہ جمع کر کر اکٹھا کر کر پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کرنا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ میری قدرت سے ہوگا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا ہونے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تمہارا کون سا وجود تھا کہ صرف ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنایا اور ایسی بہترین شکل و صورت عطا فرمائی، اور پھر احسن تقویم میں اللہ نے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اللہ نے بنایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحموں کے اندر اللہ نے جس طرح سے چاہا اس طرح کی تصویر بنا دی۔ تو یہ سارا کا سارا نظام اللہ کے قدرت سے ہوا۔ پھر جب وہاں 9 ماہ کی مدت پوری ہوئی، ثم السبیل یسرہ، دنیا میں آنے کا راستہ اللہ نے آسان فرما دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے آسمان کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع القدرت ہیں۔ یعنی دیکھو تو صحیح، یہ آسمان ہے، آسمان کو کس نے بنایا؟ اور پھر یہ زمین ہے، زمین کو کس نے بچھایا؟ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، سو کیا ہی اچھے ہم بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے 2 قسم اللہ نے پیدا کی تاکہ تم سمجھو، یعنی اللہ کی توحید کو سمجھو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو معبود قرار مت دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے صاف طور پر، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یعنی اسی طرح ان سے پہلے جو کافر لوگ ہو کر گزرے ہیں، کوئی رسول ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس نہ آیا ہو مگر انہوں نے کیا کہا؟ ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ اتواصوا بہ، کیا یہ اس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنہم، آپ ان سے ان کی طرف التفات مت کیجئے، ان کی طرف توجہ مت کیجئے۔ فتول عنہم فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور آپ نصیحت کیجئے،
بے شک نصیحت جو ہے ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، نفع دے گی۔ یہاں تک آئیں، یہاں اللہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یعنی دیکھو اتنی بڑی چھت، ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ زمین، یہ آسمان، پھر اس کے اوپر کا آسمان، پھر اس کے اوپر کا، پھر اس کے اوپر کا، ساتوں آسمان، پھر سدرہ، پھر جو ہے صریف الاقلام، اور پھر عرش معلیٰ، یہ ساری مخلوق اللہ نے بنائی، پھر یہ زمین اور دوسری اور تیسری اور ساتوں زمین، کہ اللہ نے جس ساتوں زمینیں پیدا کی۔ لیکن یہاں اللہ آسمان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، کیونکہ ہم اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، تو اللہ نے اسی آسمان کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اس آسمان کو کس طرح سے میں نے بنایا ہے، کتنی ہی مضبوط چھت تم بنا لو، کتنے 100 سال تک وہ قائم رہ سکتی ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پرانی ہو جاتی ہے، اس میں دبے پڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور پھر وہ دوبارہ اثر نو اس کو جو ہے یا تو گرا کر تعمیر کرنا پڑتا ہے یا اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے آسمان کو دیکھو، کتنے سال ہو گئے، اربوں پدموں سال سے اللہ نے آسمان کو بنایا، اور پھر کوئی بھی چھت ہو اس کے نیچے جو ہے وہ ستون لگائے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمانوں کو ہم نے بغیر ستون کے پیدا کیا، کوئی ستون اللہ نے نہیں لگایا، اور کناروں پر اللہ نے کوئی دیوار نہیں لگائی، ہماری چھتوں کے کناروں پر دیواریں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اپنی قدرت سے اس کو کھڑا کیا ہے، اور جب تک میں اس کو چاہوں گا کھڑا رکھوں گا، اور جب اس کے گرنے کا اور ٹوٹنے کا اور فنا ہونے کا وقت ہوگا تو اذا السماء انشقت، آسمان یہ پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، یہ جو ہے بالکل آسمان پھٹ جائے گا، والسماء ذات الحبک، پہلے آپ نے پڑھا وفتحت السماء فکانت ابوابا، یہ ساری آیات کہ آسمان جو ہے یہ پھر ختم ہو جائے گا، اور جب تک اللہ کا حکم ہے اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، جب تک دنیا ہے یہ قائم رہے گا، سور پھونکا جائے گا تو اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، کائنات فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور رب العالمین کو بقا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کچھ نہ تھا وہ تھا، کچھ نہ رہے گا وہ پھر بھی باقی ہوگا، پھر اللہ دوبارہ سب کو پیدا فرمائیں گے، فرشتوں کو وجود ملے گا، انسانوں کو وجود ملے گا، قبروں سے جو ہے وہ انسان نکلیں گے، محشر کا میدان جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم وسیع القدرت ہیں، یعنی ہماری قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا کوئی اندازہ ہے، بڑی وسیع قدرت۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر زمین کو دیکھ لو اپنے نیچے جو تمہارے پاؤں کے نیچے آتی ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین کو ہم نے فرش بنایا، اس کو ہم نے بچھونا بنایا، اور پھر اس کو ہم نے پھیلا دیا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کیا ہی خوب اور اچھا بچھانے والے ہیں، یعنی زمین کو تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بچھایا ہے، اور پھر اس میں تمہاری تمام ضروریات کو میں نے پورا کیا ہے، زمین تمہارے فائدے کے لیے، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا کا سارا تمہارے فائدے کے لیے ہے، اللہ نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اب زمین کے اندر آپ دیکھیں یہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کیسے اس زمین کو اس طرح سے رکھ دیا ہے کہ تم اس کے کندھوں پر جو ہے وہ قدم رکھ کر چلتے ہو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اس کو تم استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین کو بچھایا، تمہارے فائدے اور نفع کی تمام چیزیں اس میں رکھی ہیں،
اس کو بچھایا تمہارے فائدے کے لیے. پھر اللہ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا, اللہ نے زمین کو بچھایا, اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا اور ان کو میخیں اور کیل بنا کر اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, زمین میں اللہ نے یہ پہاڑ بوجھل رکھے ہیں کہ یہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرے. اللہ نے اس کو جما دیا, اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا, اللہ نے اس میں سمندروں کو بھی رکھا, دریاؤں کو بھی رکھا, نہروں کو بھی رکھا, اور پھر اللہ نے پینے کے لیے پہاڑوں کی بلندیوں سے اللہ نے چشموں کو بھی جاری کیا. چشمے نکلے, پانی نکلا, انسان کے لیے اس میں سے غذا نکلی, اور طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی غذائیں انسان کے لیے اس زمین سے نکلی. ایک پھل میں کتنی قسمیں ہیں, کسی کو بھی آپ لے لیں, تفصیل میں نہیں جاتا, آپ خود جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک ایک پھل کے اندر اللہ نے کتنی قسمیں رکھی ہیں, اور اس زمین سے پیدا کر کر اللہ جو ہے وہ ہمیں کھلا رہے ہیں. پھر اس میں سواری کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دی کہ راستے بنا لیے گئے, پہاڑ رکھے ہیں, لیکن پہاڑ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے, اس کو کاٹ کر تم نے روڈیں اور سڑکیں بنائی, پھر اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے تم نے جو ہے انہیں بھی کراس کر دیا. پھر ہوائیں ایسی اللہ نے بنائی اور فضائیں کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے تم اوپر کا سفر کرتے ہو اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر کر تم اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو. اسی طرح سمندر رکھے تو ان کو عبور کرنے کے لیے بھی اللہ نے کشتیاں رکھی ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے وہ کشتیاں پیدا فرما دی. تو اللہ فرماتے اس زمین کو دیکھو, اس کو ہم نے اس طرح بچھایا ہے, اور پھر بتاؤ اس طرح کوئی اور بچھا سکتا ہے؟ اس طرح کی زمین کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ تمہیں جو ہے اتنے فائدے کی چیزیں کوئی اور دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے آسمان بھی اپنی قدرت سے بنایا اور زمین کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے بچھایا. پھر اور غور کرو, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ, اور ہم نے کیا کیا ہے, ہر قسم کی, ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائی ہیں اس کی, یعنی نر اور مادہ. کوئی بھی چیز آپ لے لیں, اللہ نے اس کی قسمیں بنائی ہیں, مختلف قسمیں ہیں, جوڑے بنائے ہیں, دو دو قسمیں بنائی ہیں. سردی ہے تو ساتھ گرمی ہے, روشنی ہے تو تاریکی ہے, دن ہے تو رات ہے, خوش نما ہے تو بدنما بھی ہے. اسی طرح نر ہے اور مادہ ہے, نور ہے, تاریکی ہے. تو اللہ پاک نے ہر چیز کی, اس میں غور کرتے چلے جائیں تو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزوں میں آپ کو جوڑے نظر آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں, دو دو قسم بنائی ہیں. لعلکم تذکرون, تاکہ تم سمجھو, اللہ کی توحید کو سمجھو, اللہ کی وحدانیت کو سمجھو کہ اللہ کی ذات ایک ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کرنے والا اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوا آسمان بنانے میں یا زمین کو بچھانے میں یا اس کی جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں؟ کوئی نہیں. تو لعلکم تذکرون, سمجھو اس کو کہ وہ اللہ ہے, وہ قدرت والا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور مرنے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا. اس کو سمجھو. ففروا الی اللہ, کیا پیارا جو ہے, کس طرح سے اللہ جو ہے پیار سے اور کس انداز سے اللہ حکم دیتے ہیں. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, بھاگو. دیکھیں نا, جب انسان کے پیچھے کوئی دشمن آ رہا ہو تو انسان اس سے ڈر کر بھاگتا ہے جہاں مجھے پناہ مل جائے. اگر کوئی سانپ پیچھے, اللہ حفاظت فرمائے, کسی کے پیچھے سانپ دوڑ رہا ہے, وہ آگے بھاگے گا اور پناہ کی جگہ تلاش کرے گا جہاں اسے پناہ ملے. بچے کو اگر کوئی ڈراتا ہے اور اس کو کوئی دھمکاتا ہے تو چھوٹا بچہ وہ دوڑ لگاتا ہے کس کی طرف؟ اپنی ماں کی طرف یا باپ کی طرف. اور ماں کو وہ اپنی پناہ کی اور حفاظت کی جگہ سمجھتا ہے, ماں اسے اپنے دل سے لگا لیتی ہے. کوئی اپنے گھر کی طرف, یعنی جو اسے پناہ کی جگہ ملتی ہے. انسان اپنے دشمن سے بھاگ کر پناہ کی جگہ میں جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ففروا الی اللہ. اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو, انسان کا دشمن شیطان بھی ہے, اور اس میں تو کوئی شک نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. انسان کا جو دشمن ہے ایک شیطان ہے. پھر انسان کا دشمن ایک نفس ہے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں انسان کے دشمن ہیں. تو اس لیے ان سے بھاگو. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو کہ اللہ کی جب پناہ میں آ جاؤ گے
تو اللہ جو ہے ان کے شر سے اور دشمنی سے اور ان کے نقصان سے اللہ تمہیں محفوظ فرما لیں گے۔ جس طرح کوئی انسان کسی پناہ کی جگہ میں بھاگتا ہے تو وہ دشمن سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح تم گناہوں کو چھوڑو، معاصی کو چھوڑو، اور پھر اللہ کی طرف ہر چیز سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اب اللہ کی طرف بھاگنا کیسے ہوگا کہ اللہ نے مساجد رکھی ہیں، اذان ہوتی ہے تو مسجدوں کی طرف آ جاؤ، گناہ کے جہاں راستے ہیں ان سے منہ موڑ لو، نافرمانیوں کے جہاں جہاں اڈے ہیں ان سے اپنا رخ پھیر لو، اور اللہ کی اطاعت کی طرف، اچھی مجالس کی طرف، علماء کی طرف، نیک لوگوں کی طرف، اور اللہ کے محبوبین کی طرف، مساجد کی طرف اور دین کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف اپنے رخ کو موڑ لو۔ یہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا، کہ انسان اللہ کی طرف بھاگے، یعنی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، منکرات کو چھوڑ دے، اور ایسی چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ کر انسان ایک اللہ کی طرف آ جائے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لکم منہ نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا۔ ایک یہ نذیر کیسے ڈرانا، کیسا ڈر ہو، یعنی انتہائی شفقت اور محبت سے ڈرانے والا۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو زہر سے ڈراتا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ زہر جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے، یہ سانپ جو ہے یہ انسان کا دشمن ہے، سانپ سے ڈراتا ہے، آگ سے ڈراتا ہے، تو یہ شفقت اور محبت کی وجہ سے ڈرانا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں اور صفات میں ایک نذیر بھی ہے کہ ڈرانے والے، یعنی انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، کفر اور شرک پر مر جاؤ گے تو پھر تمہیں بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا، اور وہ جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آپ ڈرانے والے بھی ہیں، آپ بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہیں کہ اللہ کے احکامات پر چلو گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو گے، دین پر چلو گے تو پھر اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ یہ جنتیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحات کی پابندی کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ جو ہے وہ ڈرانے والے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ آگے مقرر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہاں شرک سے روکا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود قرار نہ دو۔ یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کے آگے جھکے گی، یہ ہاتھ اللہ نے بنائے ہیں تو اللہ کے آگے اٹھیں گے، اور اللہ ہی نے سب کچھ سانس دیے ہیں، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، وجود دیا ہے، تو مانگنا بھی اس اللہ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ سجدہ اس اللہ کے سامنے کرنا ہے، ایسے نہیں کہ جیسے آج کل جاہل اور ایسے پیر آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے کہ دیکھا جائے تو کوئی عورتوں کو گلے لگاتا ہے، کوئی جو ہے عورتیں آتی ہیں اس کے آگے سجدہ کرتی ہیں اور ہاتھوں میں پیسے تھماتی ہیں۔ تو یہ اس سے بڑا شرک اور جہالت اور کیا ہوگی کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اپنے آگے سجدہ کروانے والے اور سجدہ کرنے والے، ان کو پیدا کرنے والا کون، بنانے والا کون؟ اگر اسی کفر اور شرک میں یہ مر گئے تو کہاں پہنچیں گے؟ اس لیے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اصلاح فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمیں ہمارے عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں اللہ راسخ بنا دیں۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود قرار مت دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے کھلے طور پر، واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ آگے تعجب کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دین لے کے آئے، یہ قرآن لے کے آئے، تو قریش مکہ نے کیا کہا؟ یہ قرآن شعر ہے، آپ شاعر ہیں، یہ قرآن جادو ہے، سحر ہے، اور آپ جو ہے وہ جادوگر ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کی بات نہیں ہے اور آپ جو ہے جادوگر نہیں ہے، قرآن نے تردید فرمائی ہے۔ تو اللہ آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی رسول پہلے آتے رہے
اور ان کی جو قومیں ہیں وہ قومیں انہیں ساحر اور مجنون کہتی رہیں. بعضوں نے کہا یا سب نے کہا, لیکن اپنے اس جملے سے وہ باز نہیں آئے. تو عجیب بات ہے کہ وہی بات جو بھی رسول آیا اس کو انہوں نے ساحر کہا, مجنون کہا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور آپ کو بھی یہ ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آئے ہیں کہ جو بھی پیغمبر آئے اس کو ساحر کہہ دینا یا مجنون کہہ دینا؟ کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں؟ اب ظاہر ہے وصیت تو نہیں کی, کیونکہ ان کے درمیان فاصلہ ہے, امتوں کے درمیان نہ یہ اکٹھے ہوئے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم طاغون, یہ سرکش لوگ ہیں, اس سرکشی کی وجہ سے جو ہے ان کی یہ حرکت ہوتی ہے. تو اس کو اللہ فرماتے ہیں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو کے گزرے ہیں ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو. اتواصوا به, کیا یہ اس کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون, وصیت تو نہیں کی, لیکن اصل کیا ہے, یہ سرکش لوگ ہیں اور اسی سرکشی کی وجہ سے یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. فتول عنہم, آپ ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے, کوئی التفات نہ کیجیے, کوئی توجہ نہ کیجیے, ان سے رخ موڑ لیجیے. فما انت بملوم, آپ پر کوئی الزام نہیں, کیونکہ آپ اللہ کے پیغام کو واضح طور پر پہنچا چکے, اور پھر نہیں مانتے تو ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اور آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے, نفع پہنچائے گی. اب نصیحت یہ تو ایک ہے تذکیر, نصیحت کرنا, آپ سب کو نصیحت کریں. کفار جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے اتمام حجت ہوگا, یعنی کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ہمیں کوئی وصیت کرنے والا نہیں آیا, ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. اتمام حجت ہوگا, اور جو ایمان والے ہیں انہیں یہ نصیحت فائدہ دے گی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت سے اگلے ہفتے کو درس میں جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ پاک کی توفیق اور فضل سے. آج جو ہے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائے.